السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ کرتے ہیں آج کے دن کی شروعات. تو بھائی آج ہے جمعرات کا دن اور بڑا خوش ہوں میں آج، کیونکہ آج ہے میرے گھر ذکر کی محفل، وہ بھی دارالحسان کے جھنڈے کے تلے. انشاءاللہ تعالیٰ آج پوری جماعت میرے گھر آ رہی ہے الحمدللہ دارالحسان، اور بہت مزہ آنے والا ہے. میں آپ کو دکھاؤں گا بھائی کہ الحمدللہ کہ یو کے میں بھی ماشاءاللہ ذکر کی محفلیں، ہم لوگ ہفتے میں 2 ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں پورے یو کے میں، بلکہ لندن میں تو ڈیلی ہوتی ہے، بریڈ فورڈ، ہیلی فیکس، مانچسٹر، ادھر ہفتے میں 2 ذکر کی محفلیں. آج میں لکی ہوں کہ آج میرے گھر ہے، تو بھائی ہو جائیں تیار اور ذکر کی محفل اٹینڈ کریں میرے ساتھ میرے گھر میں. آئے چلتے ہیں. میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، میرا مدعا. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہا کس نے کہ باطل کی جفائیں جیت جاتی ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کہا کس نے کہ باطل کی جفائیں جیت جاتی ہیں. اگر مٹی حسینی ہو وفائیں جیت جاتی ہیں. اگر مٹی حسینی ہو وفائیں جیت جاتی ہیں. یزیدی کچھ بھی کر سکتے نہیں ایسی زبانوں کا. کیا بات ہے. یزیدی کچھ بھی کر سکتے نہیں ایسی زبانوں کا. جو نغمے پنج تن کے گنگنائے جیت جاتی ہے. تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی. جو نغمے پنج تن کے گنگنائے جیت جاتی ہے. اور جناب حر کے جیسے اہل دل جس جا بھی ہوتے ہیں
سيدنا محمد وعلى آله وإتراته بعدد كل معلوم لك نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه يا حي يا قيوم. سب ساتھیوں کو السلام علیکم. طیب بھائی ابھی ہمیں بابا سرکار کے مقالات میں سے حدیث قرآن پاک میں پڑھ کے سنائیں گے. سبحان اللہ. ابھی دن ایسے چل رہے ہیں کہ یہ آخری دن ہے ذی الحجہ کے، جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور آگے آنے والا مہینہ ہے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام. محرم الحرام کی بہت سی نسبتیں ہیں، بہت ہی نسبت. اللہ پاک نے محرم الحرام کو وہ عظمتیں بخشی. اسی دن آسمان بنائے، زمین بنائے، آدم کو پیدا کیا. اسی دن اسی مہینے کے اندر اللہ پاک نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس کا نام ہے عاشورہ، 10ویں محرم کا دن. اسی دن کو اللہ پاک قیامت برپا کریں گے. اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی. اسی دن اللہ پاک رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پار لگایا. اسی دن اللہ پاک نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر لے کے آئے. اسی دن اللہ رب العالمین نے جو بھی ایسے معاملات جو دنیا کے اندر بہت بڑے منفرد، جس کی ایک سگنیفیکنس ہے، وہ اللہ پاک نے 10ویں محرم یعنی کہ اس مہینہ کے اندر رکھے. اس مہینہ کی بہت عظمتیں ہیں، بہت زیادہ عظمتیں. میں جو اپنے مرشد پاک کے صدقہ سے اس بات کو تھوڑے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ پاک نے نا، وہ ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے ہم کو نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کسی بات کے لیے. اللہ پاک نے he created the significance of this day because he knew he is the creator, that on this specific, on this own day اللہ رب العالمین کے نبی پاک کے دین کو بچانے کے لیے مولا حسین نے یہ قربانی دی. اتنا بڑا دن اس کو بنایا کہ مولا حسین نے اس دن قربانی دی اس دین کو بچانے کے لیے. یہ وہ دن ہے حج الحرام کے لیے. مولا حسین علیہ السلام مدینہ سے آپ نے سفر فرمایا مکہ کی طرف، کس نیت سے؟ حج کرنے کی نیت سے. حج کرنے کی نیت سے مولا عالی مقام ہمارے مرشد پاک حضرت ابو انیس محمد برکت علی قدس سرہ العزیز، آپ نے فرمایا، ہمارا اس کے اوپر یقین ہے، اطمینان ہے، پوری دنیا ہی مولا حسین صدقہ کھا رہی ہے لیکن دارالحسین والے ذرا وکھرے ہیں. ہمارے مرشد پاک نے فرمایا مصف الاولیاء، شہزادہ کونین امام مقام علیہ السلام نے اپنے مقدس خون کے مقدس قطرات مجھے عطا فرمائے، اور میں اب قیامت تک ہر صاحب ظرف کو اس کے ظرف کے لحاظ سے ان کے فیوز و برکات بانٹتا رہوں گا. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا اس جماعت کی ذات میں ساری جماعتیں آئیں گی، کیونکہ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے، اور اس دنیا کا مرکز اہل بیت کی محبت، نبی پاک کی محبت ہے. ہر چیز اس طرف لوٹ کر آئے گی. فرمایا انہی کے لیے یہ دنیا بنی تھی. یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں یہ ہمارا الفاظ کوئی بھی نہیں، یہ میرے مرشد پاک کے الفاظ ہیں، جنہوں نے فرمایا I do not move an inch unless is permitted in the court of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سرکار نے فرمایا ان کے لیے دنیا بنی تھی. ان کون؟ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا بنی. اب انہی کے گھر کے ایک فرد کا آنا باقی ہے، اور اسی کے انتظار میں دنیا باقی ہے. کون آنے والا ہے؟ کون آنے والا ہے؟ سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں، جتنے بھی جو مسلک ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہے کہ ایک نے آنا ہے. ایک نے آنا ہے. اس کا نام کیا ہوگا؟ امام مہدی علیہ السلام، جو کہ آ کے کون سا نظام قائم کریں گے؟ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہوگا، اسی نظام کو پھر آگے پروان چڑھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور دنیا کے اندر نصاب قائم ہوگا. تو یہ وہ مہینہ ہے. ابھی انہوں نے کچھ پڑھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں نے کہا میں وہ ساتھیوں کو سناؤں کہ مولا حسین کی محبت کیا ہے. مولا حسین کی محبت کیا ہے. سبحان اللہ. جس بندے نے مولا حسین، جب آگے دن آنے والے ہیں دارالحسین کے صدقہ سے ہر محفل میں انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ان دنوں کے اندر 2 مہینے محرم اور سفر، ہر محفل انہی کا ہی تذکرہ پڑھا تھا. بابا سرکار نے بہت سے مقالات لکھے، ان مقالات کو جمع کر کے آپ کی بیٹی باجی انیس صاحبہ نے ایک کتاب مرتب فرمائی جس کا نام ہے تذکرہ حسین شہزادہ کونین. آپ نے فرمایا کائنات نے، عالم نے صرف 2 کو ہی شہزادہ مانا ہے، مولا حسن کو اور مولا حسین. 2 ہی شہزادے ہیں. پوری کائنات جو شہزادہ کوئی نہیں، عظمتوں والے سارے ہی ہیں، لیکن شہزادے کائنات کے صرف 2 ہی. تو
قافلے کو جب آپ مکہ گئے, آپ کے قتل کا منصوبہ وہی بنا. مولا حسین السلام نے اپنے حج کو نہیں کیا, اس کو کنورٹ کیا کس میں, عمرہ کے اندر, اور وہاں سے اپنا قافلہ لے کے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. جس بندے نے یزید کے کہنے پر اور ابن زیاد جو کہ گورنر تھا اس کے کہنے پر مولا حسین کا قافلہ روکا, اس کا نام ابھی انہوں نے پڑھا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ حر بن یزید. اگے کی لگ گیا ہوں علیہ السلام. بابا سرکار نے لکھا یہ وہ بندہ جس نے مولا حسین کا رستہ روکا. اب مولا حسین کے رستے روکنے والے کے بارے میں بابا سرکار نے کچھ لکھا ہے. مجھے شرف ملا یہ ان کے روزہ انور کے اوپر کھڑے ہو کے شیعوں کو سنانے کا یہ والا معاملہ. وہ بھی حیران ہو گئے ہیں ساڈے نال بد کے کیوں محبت کر رہا ہے, بابے دی محبت بہت اونچی. بابا سرکار نے لکھا عظمت حر, فرمایا حر دوزخ کے دہانے پہ کھڑا تھا, آگ میں کودنے کو تیار تھا, نوشتہ تقدیر نے یکا یک پلٹا کھایا. کسی دن نظر پہ گئی, کسی دن نظر پہ گئی, کس طرح پہ گئی, رستہ روکیا. 3 نمازاں مولا سے آندے پیچھے پڑھی ہیں, 3 نمازاں مولا سے آندے پیچھے. فرمایا آپ اپنی نماز پڑھیں گے, نہیں سرکار آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے. انہوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یزید یہ کرنے والا ہے. رستہ روک لیا. اب دل میں آ گیا میں کیا کر بیٹھا ہوں. اب ادھر قافلہ 22 لاکھ کا لشکر ادھر ہے اور ادھر 72 کا جو, اور ساتھ میں خواتین. تو دل میں آیا اب اٹھ کے یہاں پر آ کے تو وہ عظمت حر یہ جگہ جگہ پلٹا کھایا. حر کے دل میں میرے مولا علیہ السلام کی محبت جلوہ گر ہوئی اور اپنے آپ پر تعصف کرنے لگا. کہتا ہے یہ خود سے, اب یہ آگے بابا سرکار نے تحریر کس میں لکھی ہے, شعر کی نظم کی صورت میں لکھا. کہتا ہے یہ خود سے کہ بڑا ظلم کیا ہے, مولا کو جو نرخے میں لائنوں کے دیا ہے. مولا کی ہے وہ ذات کہ جس کا نہیں ہمسر, چاہے یہ اگر فرش اتر آئے زمین پر, یہ اگر چاہے تو فرش اتر آئے زمین پر. یہ ہے یہ وہ ہے شفاعت جو کرے گا سر محشر, کاٹیں گے گلا اس کا جفا کار و ستمگر. احسان ہے جس ذات کا محتاج و غنی پر, سر اس کا چڑھائیں گے یہ نیزے کی انی پر. اور یہ سوچتے ہوئے اپنے بھائی اور بیٹے کو ساتھ لے کر لشکر بے پیر سے نکل کر ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگا. انہیں مولا حسین بابا سرکار لکھا کہ مولا حسین نکلے, کنوں لیا اپنے پرانو تے اپنے پتر نو. انہوں نے کہا ابا جی کتے بھائی کتے چلے ہو, اے حق دی سمجھ لگی. ساڈے مالک ساڈے بابا جی اپنا خواجہ مستنیر احمد فرماندے ہوتے سی کہ انہوں نے کہا کتے چل گیا, حق دی سمجھ لگ گئی ہے تو میں چلنا. پنجابی چ لفظ انج بولتے سے حق دی سمجھ لگ گئی ہے تو میں کتے چلنا, حق وال چلنا. نبی پاک نے کیا فرمایا تھا, یا اللہ حق کو علی کے ساتھ اور علی کو حق کی طرف کر دے. جتھے علی دا منہ اوتھے ہی حق دا منہ. تے مولا حسین دے بیٹے دا نام کی سی, ایک دا نام علی اکبر, ایک دا نام علی اصغر, ایک دا نام علی اوسط. کی نام کی رکھے, کتنی محبت ہے. علی پاک کا نام ہی ہر بیٹے کے ساتھ رکھا. اب آگے سے مولا حسین مخاطب کر رہے ہیں کن کو, ان لائنوں کو جنہوں نے وہاں پر مولا حسین کے قتل کا منصوبہ بنا بیٹھے. جاتا ہوں میں اب سید ذی شان کی جانب, صد فخر جہاں خلد کے سلطان کی جانب. دے پہلے ہی تھا دی پہلے ہی تھا وارث قرآن کی جانب, ایمان بھی چلا مخزن ایمان کی جانب. میں سانچہ سادات کی الفت کے ڈھلا ہوں, میں سانچہ سادات کی الفت کے ڈھلا ہوں, باپوسی سردار مدینہ کو چلا ہوں. طاقت ہے تو آؤ میری شمشیر کو روکو, سب مل کے میرے دستے کے راہگیر کو روکو. روکو میرا راہوار میرے تیر کو روکو, ہمت ہے تو خاکے در شبیر کو روکو. آؤ گے مقابل تو تیغ کر دوں گا, اس دشت کے دامن کو میں لاشوں سے بھر دوں گا. یہ کہہ کے حر غازی نے وہ باغ اٹھائی, شبدیز نے ٹاپوں سے عجب گرد اڑائی. یعنی کہ ان کے گھوڑے کا نام. ایک پہلو میں فرزند ہے ایک پہلو میں بھائی, وہ شور ہے جس میں نہیں کوئی دیتا سنائی. ملعون یہ کہتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں, 1 لاکھ کو یہ 3 جواں مار گئے ہیں. 1 لاکھ کو یہ 3 جواں مار گئے ہیں. ان سمجھ لگی بابے نے بھی کیا ہوتے دوسرے پاس کتنے سن لکھاں
کچھ روایات میں کہتے ہیں ہزاروں میں تھے. بابے نے کی لکھا ہے اس پاسے انہاں تیناں نے کتنے مارتے 1 لاکھ. کس شان سے وہ گرد اڑاتے ہوئے نکلے, بگڑی ہوئی قسمت کو بناتے ہوئے نکلے, وہ دبدبا وہ جوش دکھاتے ہوئے نکلے, دامن کو جہنم سے بچاتے ہوئے نکلے. آغوش کشاشہ جو اب ان کے لیے ہے, رضوان نے فردوس کے در کھول دیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, 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 بسم اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان یا قیوم یا حیو 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 یا قیوم. اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رحمت 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رؤوف 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رحیم 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آخر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آخر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا آخر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صادق صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صادق صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صادق صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امین صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مختار 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حق صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حق صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا احمد
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم يهدي أمري يهديكم ويشفي الغافلين ويحفظني من جميع البلاء والوباء والآفات والمرض والألم ربي منك يا منان وبكرمك يا أكرم الأكرمين ربي فضلك يا ذا الفضل بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كل معلوم لك نستغفر الله لا إله إلا أنت یا اللہ پاک تیری دی گئی توفیق سے ہم نے تیرا ذکر کیا، تیرے حبیب کا ذکر کیا، اپنے حبیب کے صدقے سے مالک اس کی تمام غلطیوں گستاخیوں کو معاف فرما، اپنی بارگاہ سے مجید میں قبول و منظور و مقبول فرما، اس کا سارا ثواب آپ سے کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیجیے، اپنے تن پاک کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، اہل بیت کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، تابعین تبع تابعین کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیجیے، ہم کی امت کے لیے پیش کرتے ہیں، مالک قبول فرما لیجیے، مالک ہمیں معاف فرما دے، مالک ہم سے گناہ ہو گئے، ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم نے تیرے دین کو چھوڑ دیا یا اللہ پاک، ہم نے تیرے حبیب کے اصولوں کو، تیرے بتائے ہوئے اصولوں باتوں کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، یا اللہ پاک ہم یا اللہ پاک گمراہی میں چلے گئے، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے سے آپ مالک ہماری دلجوئی فرما دیں، یا رب العزت جیسے بھی ہیں ریاکار بدکار جیسے بھی ہیں تیرے حبیب کی امت اپنے حبیب کے صدقے سے کرم فرما دیں، امت مسلمان پر بڑا ہی کڑا وقت آن پڑا ہے، اپنے حبیب کے صدقے سے امت مسلمان کی دوبارہ سے یا اللہ پاک دلجوئی فرما دیں، ایران کو عطا فرما، کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے مالک، عافیت دے دے مالک، بیماروں کو شفا کلی جن جن ساتھیوں کے لیے کہا ہے، واجب بھائی کے لیے، مارو بھائی کے لیے، کیونکہ یار پر دل میں حاجات لے کے بیٹھے ہیں اپنے حبیب کے سے، تو بہتر جانتا ہے، بہتر اسباب پیدا کرنے والا ہے مالک، علی مشکل کشا کے صدقے سے ان کی مشکل کشائی فرما، اسنین کی رمائن کے صدقے سے ان کے بہتر اسباب پیدا کرنا، مالک خاتون جنت کے صدقے سے ہماری ماں بہنوں کو وہ حیا کی چادر اڑا دی جو سدا قائم رہے، کبھی اتر نہ سکے، اللہ پاک تیرا وعدہ سچا ہے، تیرے حبیب نے سچ فرمایا ہے مالک، ایک ذکر کی محفل 20 لاکھ بری مجالس کا کفارہ ہے، اپنے حبیب کی صدقے سے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہے، مالک ہمیں ایسی مجالس کا انعقاد کرنے، اس میں شمولیت اختیار کرنے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں اس کے تقدس کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، بے شک باب اس کا نے حق فرمایا کہ اس میں چیدہ چیدہ ہستیاں موجود ہوتی ہیں اور وہ ہمارے ذکر کرنے پر رقص پہ مجبور ہو جاتی ہیں، ہمیں ایسا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمارے ہمیں معاف فرما دے، مالک ہم مالک گناہ گار ہے، ریاکار ہے، مگر ابھی تیرے حبیب کی امتی ہیں، ہمیں نمازیں پڑھنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو جھوٹ چغلی حسد غیبت تمام برائیوں سے پاک کر دے، اس میں تیرا ذکر تیرے حبیب کی سچی پکی اونچی پاک محبت نصیب فرما، مالک ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے مالک، کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے، عافیت دے دے، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دے، بیمار کربلا کے صدقے سے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دے، مالک ہم گناہگار ہیں، ریاکار ہیں، مگر تیرے حبیب کی امتی ہمیں معاف فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا حیّ یا قیوم.